بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ عبارت کو حل کیسے کیا جائے، عبارت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہمیں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آخر عبارت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ہم عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا زور کیوں لگاتے ہیں، اور عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا وقت کیوں اتنا لگاتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اگر عبارت ٹھیک نہ ہو تو ہمیں اس سے کیا نقصان پڑتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس پر ڈسکس کریں گے، چونکہ بہت سارے دوست احباب نے کہا تھا، فرمایا تھا، فرمائش کی تھی، اگر آپ عبارت کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتلانا چاہتے ہیں تو وائٹ بورڈ پہ سمجھائیں تاکہ ہمیں بھی استفادہ ہو، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ وائٹ بورڈ کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 1-2 لیکچر مل جایا کریں گے، اور عبارت ٹھیک کرنے کا طریقہ، فن خطابت کورس، درس قرآن حدیث کورس، قرآن پاک پڑھانے کے رہنما اصول، قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کورس میرے ذہن کے اندر ہیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے اسباق کو پورے دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کورس بھی میں آپ کو بتلاؤں گا اور کروں گا انشاءاللہ اپنے اسی چینل او کچھ سیکھے میں۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم یہی پڑھتے ہیں، میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ آخر کار کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اعراب ٹھیک نہ پڑھیں تو میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اعراب ٹھیک نہیں پڑھیں گے، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ زبر پڑھ لیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اور جی ہاں ناظرین، بعض دفعہ تو معنی ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، بندہ ایمان کی حالت کے اندر بھی نہیں رہتا۔ میں مثالوں کے ذریعے ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چلیے اب وائٹ بورڈ پہ چلتے ہیں، بغیر کسی ٹائم ضائع کیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر عبارت کو ٹھیک کرنے کا ہمیں اتنا وقت کیوں لگانا پڑتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، میں مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عبارت کو ٹھیک کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ عبارت کو ٹھیک کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، بعض دفعہ ایسا معنی تبدیل ہوتا ہے بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے اب سمجھاتا ہوں، آپ کو دیکھتے جانا۔ یہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے انعمت علیہم، یہ تا کے اوپر زبر ہے، اگر ہم نے اس کو کیا پڑھ دیا، انعمت علیہم، اس زبر کو ہم نے پیش کے اندر تبدیل کر دیا، یہاں پر زبر ہے، ہم نے یہاں پر کیا پڑھ دیا، پیش کر دیا۔ اب انعمت علیہم اس کا مطلب ہے آپ نے ان پر انعام کیا۔ انعمت علیہم اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے ان پر انعام کیا۔ دیکھیں زبر کو پیش کے اندر تبدیل کرنے سے معنی کتنا بڑا غلط ہو گیا۔ اور دوسری مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ ذرا واضح مثال ہے اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ، اب میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، ہم نے کیا پڑھ دیا، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ پڑھ دیا۔ عصا فعل ہے، فرعون اس کا فاعل ہے اور رسول اس کا مفعول ہے، تو ہم نے کیا کر دیا، عصا فعل اور فرعون کو ہم نے اس کا کیا بنا دیا، مفعول بنا دیا، اور رسول کو ہم نے عصا کا کیا بنا دیا، فاعل بنا دیا۔ اب معنی، اس کا معنی ٹھیک ہوگا اور اس کا معنی بھی ٹھیک ہوگا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ کا مطلب ہوگا کہ فرعون نے نافرمانی کی رسول کی فرعون نے نافرمانی کی۔ اب اگر ہم اس ضمہ کو زبر کے اندر اور زبر کو پیش کے اندر تبدیل کر دیں، اب معنی ہوگا
کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ توبۃ نعوذ باللہ، اب معنی یہ ہوگا کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی، الیاذ باللہ۔ دیکھیں کتنا معنی تبدیل ہو گیا، ایسا معنی تبدیل ہو گیا کہ بندہ کا ایمان بھی ختم ہو گیا، بندہ درجہ کفر تک پہنچ گیا۔ مثالیں تو اور بھی کافی ساری ہیں، دی جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ہم نے کیا پڑھ دیا، ابراہیم ربہ، یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہم نے کیا پڑھ دیا، ابراہیم ربہ۔ ہم نے یہ مفعول تھا، ہم نے اس کو فاعل بنا دیا، تو اسی طرح یہ فاعل تھا، ہم نے اس کو کیا بنا دیا، مفعول بنا دیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو ہم نے چونکہ اب اعراب غلط کر دیا، زبر کی جگہ پیش اور پیش کی جگہ ہم نے کیا پڑھ دیا، زبر پڑھ دیا۔ اب معنی یہ ہوگا، اس کا معنی تو ٹھیک ہے، کیوں کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، یہ تو معنی ٹھیک ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آزمایا اپنے رب کو، الیاذ باللہ، دیکھیں کیسا معنی تبدیل ہو گیا۔ تو اس وجہ سے معنی کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے خصوصی خیال رکھیے گا۔ ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر انی کنت من الظالمین، تو ہم نے کیا پڑھ دیا، کنت من الظالمین۔ یہ ہے انی کنت، تو یہاں پر ضمہ ہے، ہم نے کیا پڑھ دیا، زبر پڑھ دیا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ظالموں میں سے ہیں۔ دیکھیں توبۃ نعوذ باللہ کتنا معنی تبدیل ہو گیا، کتنا معنی غلط ہو گیا۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر ان مثالوں کے ذریعے ہم نے سمجھ لیا کہ اعراب کے غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی بعض دفعہ ایسے تبدیل ہوتا ہے کہ بندہ درجہ کفر تک چلا جاتا ہے، درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اعراب کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ میں آپ کو یہ مثال ہے نا فاعل مفعول، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اسی طرح مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا فاعل کی پہچان کیا ہے، مفعول کی پہچان کیا ہے۔ ویسے تو کتابوں کے اندر آپ نے تعریفات پڑھی ہوں گی، وہ تعریفوں کو چھوڑیں آپ، انشاءاللہ میں آپ کو ایسی پہچان بتاؤں گا مثالوں کے ذریعے، آپ کو فاعل مفعول کی پہچان کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلا سبق بھی ضرور دیکھیے گا، وہ تو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں آج تک آپ کو کسی نے وہ علامات پہچان نہیں بتلائی ہوگی جو انشاءاللہ کل میں آپ کو بتلاؤں گا۔ کل کے سبق کے اندر ہو سکتا ہے آج شام ہی کو وہ سبق اپلوڈ ہو جائے، تو کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ ہمارے آنے والے تمام اس طرح کے اسباق آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔